السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ جی، اللہ پاک کے فضل و کرم سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، ایک خوبصورت اور نئے دن کے ساتھ آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ اس دنیا کے باقی تمام رشتے ایک طرف، بہن بھائی ماں باپ، تمام رشتے ایک طرف، میاں اور بیوی کا رشتہ ایک طرف۔ ویسے تو ہر رشتہ ہی بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ تمام رشتے خونی رشتے ہوتے ہیں، ان میں پیار محبت احساس یہ نیچرل چیز ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ میرا بھائی ہے بہن ہے، یہ میرے ماں باپ ہے، تو یہ ان میں پیار محبت ایک نیچرل چیز ہے۔ میاں اور بیوی یہ خونی رشتہ تو نہیں ہے، لیکن اگر صحیح طریقے سے سمجھ بوجھ کے ساتھ اس رشتے کو نبھایا جائے تو میرے خیال میں اس رشتے سے خوبصورت رشتہ اور کوئی رشتہ نہیں ہے۔ باقی تمام رشتے آپ کو بھول جاتے ہیں۔ اگر آپ کا شوہر اچھا ہے، اگر بیوی اچھی ہے، تو میرے خیال میں آپ کے لیے یہ دنیا جنت جیسی ہوتی ہے۔ آج ہم ڈسکس کریں گے میاں اور بیوی کا اسٹرانگ ریلیشن شپ اور کہاں پہ کون سی غلطیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے تعلقات جو ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں۔ جب ایک لڑکی کی شادی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنا گھر چھوڑ کے دوسرے گھر میں جاتی ہے، تو ایک لڑکی کے لیے سب سے پہلا جو مشکل ترین سٹیپ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اپنے گھر کو بھولنا، اپنے بہن بھائیوں اپنے ماں باپ کو بھولنا، ان کی یادوں سے نکلنا، ٹھیک ہے، اور ایک نئی جگہ ایڈجسٹ ہونا، نئے لوگوں میں ایڈجسٹ ہونا۔ تو جو اچھا شوہر ہوتا ہے نا، میرے خیال میں اس کے اندر ماں باپ بہن بھائی سب کی کوالٹیز ہونی چاہیے کہ وہ ایک ہی انسان ان سب لوگوں کی کمی کو پورا کرے۔ تو میرے خیال میں ایک لڑکی بہت جلد کچھ ہی دنوں میں اپنے تمام خونی رشتوں کو بھول سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی بڑی مثال میں ایسے دے سکتی ہوں کہ جب ایک لڑکی کو فیل ہو کہ جیسے ایک ماں احساس کرتی ہے، پیار کرتی ہے، لاڈ کرتی ہے اپنے بچوں کو، ٹھیک ہے۔ ماں میرے خیال میں یہی نہیں ہے کہ چھوٹے بچے جب ہوتے ہیں تبھی مائیں لاڈ کرتی ہیں، مائیں جو ہوتی ہیں ماں باپ کے لیے بچے کبھی بڑے نہیں ہوتے۔ تو عمر کا کوئی بھی حصہ ہو، ماں کے لیے بچہ بچہ ہی رہتا ہے۔ تو ماں عمر کے ہر حصے میں جو ہے اپنی اولاد کی ایک ہی طرح سے فکر کرتی ہے، ایک ہی طرح سے پیار کرتی ہے۔ تو ایک اچھے شوہر کے اندر ایک ماں والی کوالٹی لازمی ہونی چاہیے، تاکہ اس لڑکی کو جب اس پیار محبت اور احساس کی یاد آئے تو اسے وہ ہر چیز اپنے شوہر سے ملے۔ جب اسے اپنے باپ کی شفقت کی ضرورت ہو، جب وہ اپنے باپ کو یاد کرے تو اسے وہ چیز اپنے شوہر کے اندر نظر آئے۔ جب اسے بہن بھائیوں جیسی دوستی کا جو ہے وہ ضرورت فیل ہو تو اسے وہ ہر چیز اپنے شوہر سے نظر آئے۔ اور ایک اچھا شوہر وہی ہے جس کے اندر یہ تمام کوالٹیز موجود ہوں کہ وہ اپنے بیوی کو ہر طریقے سے ڈیل کرے، ہر رشتے کی کمی کو وہ ایک ہی شخص پورا کر دے۔ بہت سے شوہر ایسے بھی ہیں، یقین مانے، جو صرف شوہر بن کے ہی رہتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ شوہر کا بیوی پہ رعب اور دبدبہ ہونا چاہیے، یہی شوہر کی اصل پہچان ہے۔ حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا، یہ رشتہ سمجھوتے کا، پیار محبت اور احساس کا رشتہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ دبدبہ رعب کس چیز کا؟ جو لڑکی کسی کے بیٹی لے کے آئے ہیں آپ، اس کے ساتھ جو ہے وہ اسے صرف پیار چاہیے، عزت چاہیے۔ شادی شدہ زندگی کچھ مہینوں یا کچھ سالوں کی بات نہیں ہوتی، یہ بہت لائف ٹائم چلنا ہوتا ہے یہ رشتہ۔ تو یہاں پہ ایک دوسرے کی غلطیوں کو، تاہیوں کو، چھوٹی چھوٹی باتوں کو، لڑائی جھگڑوں کو اگنور کر کے ہمیں مل کے ایک ساتھ جو ہے وہ چلنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اور مضبوط ریلیشن شپ اسی کو کہتے ہیں، اور اچھا اور میاں بھی وہی ہوتا ہے اور اچھی بیوی بھی وہی ہوتی ہے جو ایک دوسرے کی غلطیوں کو اگنور کر کے، معاف کر کے آگے بڑھنا سیکھے۔ جب ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں ہر حال میں ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے ہاں ڈیورس جو ہوتی ہے وہ اس ٹائم پہ ہوتی ہے جب رشتہ جو ہے بالکل ہی ختم ہو چکا ہو، جب کوئی گنجائش ہی نہ بچے۔ لیکن الحمدللہ ہم ایک ایسے معاشرے کے اندر رہتے ہیں جہاں پہ بیٹیوں کی اس طرح سے تربیت کی جاتی ہے کہ وہ یہ چیز سمجھتی ہیں کہ ہمیں اس ریلیشن شپ کو لے کے چلنا ہے، تو بہت سی غلطیوں کو اگنور کرنا پڑتا ہے، بہت سی چیزوں کو جو ہے وہ نظر انداز کرنا پڑتا ہے۔
تو جب ہمیں پتہ ہے کہ یہ رشتہ کوئی عام رشتہ نہیں ہے یا ہم ایک دوسرے سے دور نہیں جا سکتے، تو کبھی بھی اپنے پارٹنر کی جو ہے وہ برائی نہ کریں، ٹھیک ہے۔ جب بہت سے رشتے اس وجہ سے بھی خراب ہوتے ہیں کہ جب دو لوگ اپنی پرسنل باتیں جو ہوتے ہیں وہ باہر ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، دوسرے لوگوں کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، اپنی فیملیز میں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کوشش کریں کہ دو میاں بیوی ہیں، ان کے مسئلے مسائل چل رہے ہیں یا ان میں کوئی پرابلم ہے تو وہ ایک کمرے کے اندر ہی تمام پرابلمس کو سولو کریں، اور بجائے اس کے کہ آپ وہ مسئلے مسائل اپنے مائکے میں یا سسرال میں ڈسکس کریں۔ یہ مرد کے لیے بھی ہے کہ وہ اپنی بیوی کی کسی بھی قسم کی بات اپنے بہن بھائیوں یا ماں باپ کو نہ بتائے۔ بہت سے گھروں میں ایسے شوہر بھی ہیں، یقین مانیں، جو بیوی کی ہر چھوٹی سے چھوٹی بات اپنی ماں کو بتا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور بہت سی بیویاں بھی ایسی ہیں کہ جو اپنے شوہر کی غلطیاں اور کوتاہیاں اپنے مائکے میں ڈسکس کر رہی ہوتی ہیں۔ اس کا کیا سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے؟ اس کا سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے کہ اگر ایک مرد جو ہے وہ اپنی بیوی کی باتیں بتاتا ہے اپنے ماں باپ کو، تو اس سے جو ماں باپ ہوتے ہیں وہ کبھی بھی اس لڑکی کی عزت نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، اس کو اچھے طریقے سے ڈیل نہیں کریں گے، لڑائی جھگڑے رہیں گے گھر میں۔ اور اسی طرح جب ایک لڑکی اپنے ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو اپنے شوہر کی غلطیاں کوتاہیاں بتاتی ہے تو اس سے اس کے مائکے میں اس کے شوہر کی کوئی عزت نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ میاں بیوی کی لڑائی ایک ٹائم پہ ہوتی ہے، دوسرے ٹائم پہ صلح ہو جاتی ہے، پھر بیویوں سے ہی نہیں برداشت ہو رہا ہوتا کہ میرے بہن بھائی کیوں میرے شوہر سے بدتمیزی کریں، یا میرے ماں باپ جو ہے کیوں غلط مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں میرے شوہر کے بارے میں۔ اصل میں اس کے پیچھے ہمارا اپنا ہی ہاتھ ہوتا ہے، ہم نے خود ہی اپنے شوہر کی عزت کم کی ہوتی ہے۔ تو پھر ماں باپ تو بیچارے ان کی غلطی نہیں ہے، میں نہیں مانتی کہ ان کی غلطی ہے، کیونکہ ایک لڑکی کے ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ واقعی قطعاً یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ اس کی بیٹی کے ساتھ کوئی برا رویہ رکھے۔ ایک دوسرے کی غلطیوں کو درگزر کرنا سیکھیں، ایک دوسرے کے ساتھ وفادار رہیں۔ میاں اور بیوی کے ریلیشن شپ میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وفاداری، ٹھیک ہے۔ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں یہ ایک ایسا معاشرہ ہے جہاں پہ عورتیں، مرد جو ہیں وہ ایک دوسرے کو دھوکہ دینے میں لگے ہوئے ہیں۔ یقین مانیں ریلیشن شپس کے اندر بھی 10 سال گزر گئے ہیں، 20 سال گزر گئے ہیں، لیکن جو مرد حضرات زیادہ ہیں اس طرح کے کارنامہ کرنے میں، باہر جو ہیں وہ ان کے ریلیشن شپس ہوتے ہیں، افیئرس چلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ چیز قطعاً بیویاں برداشت نہیں کر سکتی۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو یقین مانیں عورتوں کو ڈپریشن کی طرف لے جاتی ہیں۔ اگر مرد ایک دفعہ بھی ایسا کوئی کام کرتا ہے نا، اس کے بعد توبہ بھی کر لے تو بیوی کا اعتماد کبھی واپس نہیں لا سکتا۔ بیوی آپ کی ساری عمر آپ پہ شک کرے گی، آپ کو شک کی نظر سے ہی دیکھے گی، ٹھیک ہے۔ بہت سے مرد حضرات ایسے بھی ہیں جو یہ برا کام کرنے کے بعد بھی روب دار ہوتے ہیں اپنی بیویوں کے اوپر، ٹھیک ہے، اور بڑے روب سے کہتے ہیں کہ ایک بار غلطی ہو گئی ہے، اس غلطی کو اگنور کرو، اور تم شک کرتی رہتی ہو۔ تو یہ چیز مائنڈ میں رکھیں کہ اگر آپ نے ایک دفعہ بھی اس طرح کی غلطی کی ہے نا، تو بیوی کی نظر میں آپ کبھی پارسا نہیں بن سکتے دوبارہ، وہ ہمیشہ مرتے دم تک آپ کو شک کی نظر سے ہی دیکھے گی۔ بے وفائی ایک ایسا معاملہ ہے جس کو اتنا لائٹ نہیں لینا چاہیے، لیکن جب آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ ہی رہنا ہے، ٹھیک ہے، ایک دوسرے سے دور نہیں جا سکتے، تو کوشش کریں کہ ایک دوسرے کو بیٹھ کے سمجھائیں، ٹھیک ہے، سمجھاتے رہیں۔ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو رشتے بہتر ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہی ہدایت دینے والا ہوتا ہے، اور ہدایت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ انسان کو نہیں سمجھا سکتا، یہ میرا لائف ایکسپیرینس سے یہ کہتا ہے۔ تو اللہ پہ چھوڑ دیں، اللہ نے چاہا تو انسان ٹریک پہ آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ جب ہم اللہ پہ کامل یقین کرتے ہیں تو پھر وہی ہوتا ہے جو ہم چاہتے ہیں۔ تو اپنے رشتوں کو مضبوط بنائیں، ایک دوسرے کا احساس کریں، درگزر کریں، ایک دوسرے کے ساتھ وفادار رہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے پوائنٹ ہیں، ٹھیک ہے، وقت کی قلت کی وجہ سے میں وہ ڈسکس نہیں کر سکتی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں کنٹینیو کروں گی، اور ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کیا کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ آپ تک لازمی پہنچے، اور ویڈیو کو پورا دیکھا
کریں، ٹھیک ہو گیا، اور اپنے پرسنل ریلیشن شپ آپ میاں بیوی کا جو آپ کا رشتہ ہے وہ کس طرح سے ہے، مضبوط ہے یا کمزور ہے، یا آپ نے کون کون سی غلطیاں کی ہیں، تو آپ میرے ساتھ اپنی یہ چیز اپنی جرنی ضرور ڈسکس کیجئے گا کومنٹس کے اندر۔ انشاءاللہ جی انشاءاللہ میں کوشش کرتی رہوں گی کہ اس طرح سے اچھے اچھے کنٹینٹ بناتی رہوں جس سے آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ضرور ملے۔ انشاءاللہ کل نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔